جس کی ماں فاطمہ، جس کا بھائی علی، جس کا بھائی حسن اور نانا بھی اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت سلام شمع بز پہ ہدایت پہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ معزز اور محتشم علماء ضلع تحریک منہاج القرآن ضلع منڈی بہاؤالدین کے جملہ عہدیداران و بستگان کارکن، معزز اشاقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سناخانان رسول، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہم سب کو اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم اور قریب امت میں پیدا فرمایا۔ محترم چودھری وسیم ہمایوں صاحب نے جن کا تعارف کروا دیا، میں اسی تعارف پر اتفاق کرتا ہوں۔ سب کی عزت افزائی دلوں میں ہے، اللہ سب کا آنا مبارک فرمائے۔ پوری قریب بیٹھی ہے منڈی بہاؤالدین، لوگوں کے پاس صرف یاسر عرفات ہے، ہمارے پاس علامہ یاسر ہے۔ معزز حاضرین، جو آیت میں نے تلاوت کی ہے یا ماہ ربیع الاول میں تلاوت کرتے ہیں، لیکن میں نے محرم میں یہ تلاوت کرتا ہوں۔ اور یہ اس لیے تلاوت کی ہے کہ تاکہ ایک نیا رخ حضور کی اہل بیت کی خدمت میں پیش ہو۔ رسمی گفتگو جو موسم کے اعتبار سے آیات آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن ابھی بیٹھے بیٹھے یہ آیت میرے سامنے، میں نے ابھی ذہن بنایا ہے اس آیت پر، پہلے نہیں تھا، میں بالکل رسم میں بیٹھا ہوا ہوں، داخلے تک بھی نہیں تھا۔ میں نے پوچھا ہے انتظامیہ سے، انہوں نے بتایا ہے کہ کچھ حصہ محبت میں ہو جائے، کچھ حصہ شہادت میں ہو جائے، ہوگا دونوں ہی سے انشاءاللہ تھوڑے وقت میں۔ لیکن اس آیت عظیمہ میں اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے دو نعمتیں بھیجنے کا اعلان کیا۔ کس کی طرف سے؟ اپنی طرف سے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تاکید و تحقیق آ گئے اللہ کی طرف سے نور مصطفیٰ اور کتاب مبین، روشن کتاب۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ نور سے مراد نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتاب مبین سے مراد قرآن پاک، قرآن مجید ہے، فرقان حمید۔ اب بات کا قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں اللہ کی طرف سے آئے،
کس کی طرف سے؟ بولیے اللہ کی طرف سے۔ نہ کتاب اس زمین پر بنی ہے اور نہ نور مصطفیٰ اس زمین سے آیا ہے۔ اور یہ دونوں اللہ رب العزت نے ملا کر بیان کیے ہیں۔ قرآن پاک کی ہر آیت کا ایک حکم خاص ہوتا ہے اور ایک حکم عام ہوتا ہے۔ حکم خاص وہی ہے جو میں نے عرض کر دیا ہے، لیکن حکم عام قیامت تک چلنا ہے۔ حکم عام قیامت تک چلنا ہے۔ اللہ رب العزت نے نور اور کتاب مبین کو جوڑ کر بھیجا۔ نور اور کتاب مبین کو بولیے جوڑ کر بھیجا ہے۔ اب جو کتاب مبین ہے وہ آج ہر کسی کو نظر آ رہی ہے۔ وہ آج بولیے ہر کسی کو نظر آ رہی ہے۔ ہر گھر میں موجود ہے، ہر مسجد میں موجود ہے اور ہر کسی کو نظر آ رہی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کتاب مبین کے ساتھ جو نعمت اسی کی بارگاہ سے آئے اللہ رب العزت اس کو چھپا دے۔ جس کا ذکر ظاہراً قرآن میں ہے اس کا ظاہر رہنا بھی کنڈیشنل ہے اور لازم ہے۔ آقا جو جہاں کا وصال مبارک ہو گیا اور وہ جو چراغ مصطفی ساری کائنات کے سامنے روشن تھا، اب وہ چونکہ گنبد خضرا میں تشریف لے گئے۔ قرآن آج نہیں کہہ رہا ہے جاءکم تشریف لے آئے، اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین۔ اب کتاب مبین تو ہر جگہ ہر کسی کو نظر آ رہی ہے، لیکن نور مصطفیٰ ہر کسی کو نظر بولو نہیں آ رہا۔ تو ضروری تھا کہ نور مصطفیٰ کسی نور کے ذریعے سے قیامت تک اپنا جلوہ آشکار کرتا رہے۔ اس لیے خالق کائنات نے کتاب مبین کے ساتھ جس نور کو بھیجا وہ ہے نور مصطفیٰ، اور نور مصطفیٰ کے مظہر نے قیامت تک دکھائی دینا تھا۔ مصطفیٰ کا وصال مبارک ہو گیا تو تاجدار کائنات کے اس نور کو اب کسی نے دیکھنا ہے، یا آئینہ حسن میں نظر آئے گا یا آئینہ حسن۔ اس لیے یہ نور اور کتاب جدا نہیں ہو سکتے، یہ آئے بھی جڑ کے ہیں اور رہنے بھی جڑ کے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ نور صرف مدینے میں رہ جائے اور کتاب ہر گھر میں آ جائے، ہر گلی میں آ جائے، ہر بازار میں آ جائے اور ہر مسجد میں آ جائے۔ یہ اللہ کی آیت میں مخالفت ہوتی ہے، کیونکہ جاءکم یہ دونوں آئے ہیں، دونوں چلیں گے۔ مولا کیسے چلیں گے؟ فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور تیرا سب کرانا۔ وہ نور مصطفیٰ کبھی حسنین کے آئینے میں نظر آئے گا، کبھی امام زین العابدین کے چہرے میں نظر آئے گا، کبھی امام محمد الباقر کے حسن میں نظر آئے گا، کبھی امام جعفر الصادق کے حسن میں نظر آئے گا، کبھی امام رضا کے حسن میں، کبھی امام تقی کے حسن میں، کبھی امام نقی کے حسن میں، کبھی امام قاسم کے حسن میں، اور کبھی شبیر بن کر علی اکبر کے حسن میں۔ اور یہ نور چلنا ہے قرآن کے ساتھ، ورنہ جاءکم کا معنی خراب ہو جاتا ہے۔ اور یہ دونوں آئے اللہ کی طرف سے۔ پتہ چلا کہ ان دونوں کا وہاں سے اس لیے تاجدار کائنات نے فرمایا انی تارکم فیکم ثقلین، میں تمہارے اندر دو فضلی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔
اور ایک روایت میں ہے ترکت فیکم ثقلین، انا زمین، میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے اندر دو وزنی چیزیں، خالی چیزیں نہیں، ثقلین سکیل شے، مرکز ثقل۔ آج کیمسٹری اور فزکس میں لوگوں نے لکھا، لوگوں نے آج کیمسٹری پڑھی ہے، مصطفیٰ نے 1500 سال پہلے پڑھی، اور مرکز ثقل وہ جگہ ہوتی ہے جو میگنیٹ پاور کے ذریعے ہلکی چیزوں کو اپنی طرف کھینچ لے۔ ساری کائنات ہلکی ہے، حسنین وزنی ہے، اس لیے ساری کائنات طواف کرے گی روزہ حسین کے۔ حسین اتنا وزنی ہے کہ ہر شے کو کھینچ لے۔ ترکت فیکم ثقلین، میں تمہارے اندر دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اور یاد رکھنے ثقلین تسمیہ ہے، علامہ یاسر صاحب سنیں، یہ تسمیہ ہے، تسمیہ کے 18 قاعدے ہیں، ان میں سے ایک قاعدہ یہ ہے کہ تسمیہ میں وہ دو چیزیں آئیں گی جو خصلت میں، نزاکت میں، طبیعت میں ایک جیسی ہوگی، جو خصلت میں، نزاکت میں، طبیعت میں ایک جیسی ہوں گے۔ ایک سخت شے ہو، ایک نرم ہو، تسمیہ نہیں بن سکتا۔ ایک آدھا جہان، ایک پورا کونین نہیں بن سکتا۔ کونین کے لیے دونوں پورے جہان ہونے شرط ہے۔ ایک ہمارے قاری صاحب کا جوتا ہو، ایک علامہ صاحب کا جوتا ہو، تو یہ دونوں الگ الگ نال کہلائیں گے۔ ایک ہی نبی کے دونوں جوڑے ہو تو نالین کہلائیں گے۔ ایک محترم چودھری علامہ محمد وسیم ہمایوں صاحب، ان کا بیٹا حسن ہو، اور ایک محترم غضنفر سائی صاحب کا بیٹا حسین ہو، نسب بدل گیا، خون بدل گیا، مائیں بدل گئی، خاندان بدل گیا، ان کا حسن ہی رہے گا، ان کا حسین ہی رہے گا۔ ایک ہی علی اور ایک ہی زہرا سے ہو تو حسن و حسین حسنین، دونوں نور ہوں تو نورین بنیں گے، دونوں وزنی ہوں تو ثقلین بنے گا۔ اس لیے دونوں کا ہم خصلت ہونا شرط ہے۔ حاضرین محترم، چونکہ قرآن پاک ہے، بولیے نا قرآن پاک ہے، ضروری ہے کہ جو تسمیہ اس کے ساتھ آئے بولو وہ بھی پاک ہو۔ آپ کہتے ہو قرآن پاک، کہتے ہو قرآن پاک، اب سنیں، قرآن کو آپ نے پاک کہا، آن کو خدا نے پاک کہا، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ قرآن نور ہے، بولیے قرآن نور ہے، کتاب مبین، روشن کتاب۔ ضروری تھا کہ جو تسمیہ میں آئے وہ بھی نور ہو۔ صحیح بخاری کے حدیث ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک میری امت میں لوگ آئیں، اب چونکہ آیت میں نوروں کا کتاب مبین دونوں جوڑ کے بھیجے، حالانکہ حضور کے نور پاک کا اعلان الگ ہو جاتا کہ حضور کا نور مبارک آ گیا، کتاب مبین کا تذکرہ الگ ہو جاتا، لیکن اللہ نے اس آیت میں دونوں کو جوڑ کے بھیج کے جو اعلان کیا ہے، مصطفیٰ نے منبر پہ چڑھ کے قیامت تک ان دونوں کو جوڑ کے امت کے ہاتھ میں نکل جاتا انسان۔ پانی حلق تک آ جائے، ٹیڑھ پمپ سے گزر کر تو آگے جا سکتا ہے، کھانا بھی کثیف ہے، پانی بھی کثیف ہے، قرآن ہے ہی لطیف، قرآن ہے ہی نور، جس کے پھنسنے کا کوئی خدشہ نہیں تھا۔ حضور فرمانے قرآن ان کے حلق میں رک گیا۔ سوال یہ ہے کہ یا تو بے ایمان کی زبان پڑھتی نہ، زبان صاحب ایمان کو بھی پڑھنے دیا، بے ایمان کو بھی پڑھنے دیا۔ پتہ چلا منافقت اور مومن کا فیصلہ زبانوں سے نہیں ہوتا۔ کلمہ خیمہ یزید میں بھی تھا، خیمہ شمر میں بھی تھا، کلمہ خیمہ حسین میں بھی تھا،
پانچ وقت نماز خیمہ شمر میں بھی ہو رہی تھی، پانچ وقت نماز خیمہ حسین میں بھی ہو رہی تھی۔ حافظ قرآن ادھر بھی تھے، حافظ قرآن ادھر بھی تھے، مسجد کے امام ادھر بھی تھے، امام ادھر بھی تھے، مسجد کے خطیب ادھر بھی تھے، ادھر بھی تھے، مگر وہ یزیدی رہے، یہ حسینی رہے۔ فیصلہ زبان، فیصلہ نماز، فیصلہ حفظ اور فیصلہ قرآن اور علم نہیں کرتا، فیصلہ ایمان اور منافقت کا یا قرآن کرتا ہے یا محمد کی۔ اس لیے جب تک آیت میں کتاب مبین ہے تب تک نور ساتھ چلنا ہے، تب تک نور بولو ساتھ چلنا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ قرآن حلق میں رک گیا کئی لوگوں کے، نیچے نہیں ڈھلے گا۔ مفسرین اور محدثین اور شارحین حدیث میں لکھا ہے کہ قرآن حلق سے نیچے کیوں نہیں جائے گا؟ حالانکہ لطیف ہے، نور ہے، کیوں نہیں اترے گا؟ قرآن زبان سے چل پڑا، حلق سے گزر گیا، یعنی وہ جو ٹیڑھ پن ہے گزر گیا، حلق میں آ کے رک گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن یہاں اس لیے پہنچا کہ میں اس کے اندر جھانک کے دیکھوں حسین کا نور ہے کہ نہیں، میرا ظلمت سے اندھیرا اس سے جوڑ نہیں، میرا اندھیرے سے جوڑ نہیں، میں نور ہوں۔ سینہ بھی نور والا چاہیے جس میں اترنا ہے۔ میں پاک ہوں، سینہ بھی بولو منافقت سے پاک ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھ لیں قرآن بھی زمین پہ آ کے نہیں بنا، من اللہ نور و کتاب مبین۔ شرط یہ ہے کہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے بن کے آئے، محمد کی آل بھی اللہ کی طرف سے بن کے آئے۔ ہر کوئی ادھر آ کے بنا محمد کی آل خدا۔ من اللہ نور، اور یہ نور اور کتاب مبین اللہ نے بنا کے بھیجے۔ پیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ سید میں اور ولی میں کیا فرق ہے؟ پیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 1,00,000 گناہگار لے کے آ، میں ولی بنا دیتا ہوں، نگاہ کر کے، اور میں تجھے 1,00,000 ولی دیتا ہوں، مجھے سید بنا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ولی زمین پر بن سکتا ہے، سید من اللہ نور، یہ وہ نور ہے جو اوپر سے بن کے آتا ہے، یہ زمین سے بن کے نہیں آتا، جسے اللہ بنا کے بھیجے۔ وہ سید ہے، وہ اہل بیت ہے، وہ مصطفیٰ کے گھرانے والے آل اطہار ہے۔ اس لیے رب نے اعلان کر دیا نور جو کتاب مبین کے ساتھ ساتھ چلے گا وہ کسی کے بنانے سے نہیں بنے گا، قرآن بھی خدا نے بنا کے بھیجا، آج بھی خدا۔ ان کا جوڑ چلے گا، ان کا ربط چلے گا۔ اس لیے علی ہو رہی تھی، ایک حدیث میری نظر کے سامنے آ گئی۔ اس حدیث کی راویہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جس حجرے میں حضور مجھے یہ فرما رہے تھے نا، there was no any third person، تیسرا بندہ ہی نہیں تھا وہاں، میں سن رہی تھی، حضور فرما رہے تھے ام المومنین کا احسان ہے ساری امت پر، بند کمرے کی بات امت کو بتا دی۔ اور آج 2 چک شمالی میں یہ بات اس لیے ہو رہی ہے کہ حضرت ام سلمہ کا احسان ہے۔ حضور نے فرمایا، اور ام سلمہ فرماتی ہیں ام المومنین ان ام سلمہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمعت بیانا ضمیر، یقول
فرماتی ہیں مصطفیٰ جو فرماتے تھے میں نے سنا، آقا نے جو فرمایا لب لالی ہلا کر میں نے سنا ڈائریکٹ، درمیان میں کوئی شخص نہیں تھا رجال میں سے، جو حضور کے لبوں سے نکلا وہ میں نے سنا اور میں نے سن کر تم تک پہنچایا ہے۔ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، رسول اللہ سے میں نے سنا آقا فرما رہے تھے علی مع القرآن قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اس کا فیض یہ ہے القرآن مع علی و علی مع القرآن، علی ہر وقت صحبت قرآن میں رہتا ہے، قرآن ہر وقت صحبت علی المرتضیٰ میں رہتا ہے۔ علی پیوست قرآن، قرآن پیوست علی، علی مربوط قرآن، قرآن مربوط علی، علی منصوب قرآن، قرآن منصوب علی، علی متعلق قرآن، قرآن متعلق علی۔ مصطفیٰ فرمانا چاہتے ہیں کائنات والو، علی کے بغیر کسی کو قرآن سمجھ نہیں آ سکتا اور قرآن کے بغیر کسی کو علی کا مقام نہیں آ سکتا۔ قرآن کے ساتھ جوڑ ہی اس کا ہے جو نور ہے، قرآن کے ساتھ جوڑ ہی اس کا ہے، بولو جو نور ہے، اور جو اللہ نے بنا کر جوڑ کے بھیجے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ علی معیشت قرآن میں رہتا ہے، قرآن صحبت علی میں رہتا ہے، اور یہ ایسے جڑے ہیں اور جڑ کر آگے چل رہے ہیں اور ایسے چلیں گے۔ لا یفترقان تسنیہ مضارع ہے، یہ کبھی جدا نہیں ہوتے اور کبھی جدا نہیں ہوں گے، کبھی جدا نہیں ہوتے اور کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ مضارع ہے، پریزنٹ اور فیوچر دونوں کا معنی پایا جائے گا۔ پتہ چلا کہ یہ عبارت النفس ہے، اس میں ایک اشارہ ہے، اور اشارت النفس یہ ہے کہ حضور فرمانا چاہتے ہیں کچھ ہیں جو قرآن سے جدا ہو جائیں گے۔ امام مصلی سے اترے قرآن سے جدا، حافظ رمضانی ہو جائے قرآن سے جدا، مفسر قرآن کی درست تفسیر نہ کرے قرآن سے جدا، اگر شخص قرآن کا ترجمہ نبی کے عشق و ادب کے بغیر کرے قرآن سے جدا، اگر کوئی شخص بے وضو ہو جائے قرآن سے جدا، کسی پہ غسل واجب ہو جائے قرآن سے جدا، کوئی سو جائے تو قرآن سے جدا، ان ساری حالتوں کے باوجود نہ علی قرآن سے جدا ہوتا ہے نہ قرآن علی سے جدا ہوتا ہے۔ مصطفیٰ فرمانا چاہتے ہیں علی سو جائے تو قرآن ساتھ، علی چوٹی پہ چڑھے تو قرآن ساتھ، علی غار میں جائے تو قرآن ساتھ، علی بدر میں لڑے تو قرآن ساتھ، علی خیبر کے میدان میں مرحب کے سر پہ تلوار مارے، خدا کی قسم علی تنہا نہیں قرآن ساتھ تھا، خیبر کا قلعہ پیر کی ٹھوکر سے اڑائے تنہا نہیں قرآن ساتھ تھا۔ اور حضور فرمانا چاہتے ہیں زمین کے اوپر بھی قرآن علی اکٹھے، مزار کے اندر بھی قرآن علی اکٹھے، اور قیامت تک اکٹھے۔ آقا کب تک، وہ حد بھی آپ بتا دے کب تک، فرمایا حتی یرد علی الحوض، یہاں تک میں حوض کوثر پر عاشقوں کو جام پلاؤں گا، ہر کوئی تنہا تنہا آئے گا، نور علی قرآن سے لپٹ کر قرآن نور علی سے اور یہ بات میں نے اس لیے بھی کہی کہ کوئی پوچھے علی کون ہے، ان کا حضور سے رشتہ کیا ہے، تو کوئی داماد کا رشتہ بتائے،
کوئی کہے گا حضور نے فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا بھائی ہے، لیکن مولا تو نے علی کا تعارف کیا کروایا؟ فرمایا انفسنا وانفسکم، علی محمد کی جان ہے۔ بڑے 4 پتر نے ایک جان کے ہوئے، ایک بچوں میری جان۔ کوئی پوچھے علی کون ہے؟ محبوب کہہ دو علی میری جان، علی مصطفیٰ کی جان ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ اور اللہ نے من اللہ نور جب بھیجا تو یہ نور ساتھ ساتھ سفر کرتے رہے، حتیٰ کہ یہ نور ایسے سفر کرتے رہے کہ ایٹ لیسٹ حضور نے اعلان کر دیا اور کائنات کو بتا دیا لوگوں جب میں پردہ فرما جاؤں تو مت سمجھنا قرآن دکھائی دیتا ہے، مصطفیٰ دکھائی نہیں دیتے۔ الحسین منی وانا من الحسین، تکو کہ حسین کو جلوہ دوستان زیندشن۔ پھر بات آگے بڑھی اور حضور نے فرمایا القرآن مع اہل بیت۔ اب تسلسل اس نور کا آگے بڑھنے لگا۔ القرآن مع اہل بیتی واہل بیتی مع القرآن لن یفترق حتی یرد علیہ الحوض۔ لا یفترق نہیں فرمایا، لا زائدہ بھی ہو سکتا تھا، نافیہ بھی ہو سکتا تھا، کوئی راہ فرات کی نکال سکتا تھا، اور جب حروف نواسب میں سے لگ جائیں تو ہرگز ہرگز کی نفی دیتے ہیں۔ لن یفترقا، ہرگز 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 قیامت تک نہ نور اہل بیت قرآن سے جدا، نہ قرآن نور اہل بیت سے جدا۔ یہ مصطفیٰ کا نور چل رہا، مصطفیٰ کا نور چل رہا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کندھوں پہ حسنین کو اٹھایا تھا، فرمایا علی یہ تیرے نہیں میرے بیٹے ہیں، انا ابناءکم۔ مولا علی مسکرا کے کہتے ہیں تصدقت یا رسول اللہ، حضور آپ نے سچ فرمایا، حضور آپ نے سچ فرمایا۔ عمر بن خطاب دیکھے تو کہیں شہزادوں تمہاری سواری کتنی ہنسی ہے، حضور فرمائے سواری کا حسن کی تعریف کرتے ہو، سوار نہیں دیکھتے کس پہ ہے، اتنے ہنسی ہے، اسی نور کی جھلک کی تعریف کیوں نہیں کرتے؟ ارے قربان جائے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے آسمانوں سے 17 نعمتیں، 17 ایسی نازل ہوئی زمین پر جن میں سوائے علی کے کسی کا حصہ نہیں رکھا گیا۔ کتنی نعمتیں؟ 17، ان میں سوائے مولا علی کے کسی کو حصہ نہیں ملا۔ آپ فرماتے سیدنا فاروق اعظم فرماتے رضی اللہ تعالیٰ ان 17 میں سے صرف 3 مجھے مل جاتے، عمر بک کر بھی خرید کرتا، لیکن حسرت کے باوجود بھی یہ نصیب علی کا۔ پوچھا اے عمر وہ کیا ہے؟ فرمایا حالت جنابت ہو تب بھی مسجد نبوی کے داخلے کی اجازت صرف علی کو مصطفیٰ ہے۔ ہر کوئی میاں بیوی کے رشتے کے بعد مسجد نبوی میں نہیں عام مسجد میں بھی داخل نہیں ہو سکتا، اور حضور نے فرمایا علی کا دروازہ بھی کھلا رہے، میرا دروازہ بھی کھلا رہے، کیونکہ وہ بھی نور ہے، میں بھی نور ہوں اور وہ میرے نور کی جھلک ہے، اور یہ نور اکٹھے سفر کرتے رہے۔ یہ کیسے ممکن ہے ایک نور کا دروازہ کھلا رہے ایک نور کا بند کر دیا جائے؟ جس علی کو حالت جنابت پلید نہ کر سکے اس علی کی باقی کا کیا اور فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ جب ماں کے ہاں بچہ پیدا ہو 40 دن تک مسجد میں نہیں آ سکتی، خون نفاس آتا۔ جب مولا علی کی بات آئی تو فرمایا کہ خون والدہ کا تھا، علی تھے بطن میں، خون فاطمہ بنت اسد کا تھا، فاطمہ بنت اسد کا تھا، لیکن
ماں کا خون علی کے وجود سے 9 مہینے جڑا رہے، اللہ نے اس خون کو بھی خون نفاس نہیں رہنے دیا اور اسے پاک کر کے صحن کعبہ میں بھیجا، اور کعبے نے اس خون کو قبول کیا پاک سمجھ کر۔ اس لیے فتویٰ کہیں سے نہیں آیا، کیونکہ علی کے سامنے کس کی جرت ہے فتویٰ لگانے کی؟ کعبے نے ان کی والدہ ماجدہ کے خون کو پاک سمجھ کر قبول کیا۔ مکہ فتح ہو گیا، 10,000 صحابہ، بڑے بڑے قادار بھی موجود ہیں، لیکن حضور پوچھتے ہیں این علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ آقا حاضر ہوں۔ حضور نے فرمایا علی آج میں چاہتا ہوں پاکی کا جواب پاکی سے دیا جائے، پاکی کا بدلہ پاکی سے چکایا جائے۔ کعبے نے آپ کی والدہ کے خون کو پاک سمجھ کر قبول کیا تھا، آج کعبے کو کتوں سے پاک کر کے کعبے کا بدلہ چکا۔ یہ سلیکشن اس لیے تھی، یہ اتنے پاک ہیں کہ کبھی کعبے کو پاک کرتے ہیں، کبھی کعبے کو پاک کرتے ہیں۔ اب قرآن اٹھائیں، اللہ فرماتا ہے مومنوں میرے گھروں کو تم پاک کرو، میرے گھروں کے ایمان والے پاک کرتے ہیں۔ اس لیے کعبے میں بھی دنیا لگی ہے صفائی کرنے، مسجد نبوی میں بھی ہر مسجد میں لگی ہے، ڈیوٹیاں لگی ہیں، انتظامیہ بنی۔ فرمائے ایمان والو میرے گھروں کو تم پاک کرو، یار کے گھر والوں کو میں نے پاک کیا۔ تمہاری پاکی میں شک رہ سکتا ہے کہ جسے میں پاک کرتا ہوں وہاں شک کرنے سے بھی تیرا ایمان جاتا ہے، دیکھا ایمان جاتا ہے۔ مقام شان و عظمت یہ دوستان عزیز شان، اس لیے یہ وہ نور چشم و چراغ کے چل رہے ہیں جنہیں قیامت تک قرآن کے ساتھ متمسک رہنا ہے، اور یہ اللہ کو گوارا نہ تھا کہ قرآن رہے اور ساتھ میرے یار کا نور نہ چلے، اس لیے یہ گوارا نہ تھا، یہاں تک کہ سفر چلتے چلتے کربلا کے میدان تک پہنچ گیا۔ کربلا کے میدان میں 18,000 یزیدی لشکر کے سپاہی زہر میں بھگو کے تلواریں لے کے آئے، معلوم نہیں کس کی تلوار حسین کی گردن تک پہنچ جائے۔ شمر بن جوشن خنجر کئی ماہ تک زہر میں بھگو کے آیا، اور پھر خنجر کو تیز دھاری نہیں کیا تھا، اس نے کٹ لگائے تھے، اور راوی کہتے ہیں کہ جب حسین کی گردن پہ خنجر چلتا تھا تو پورے کربلا میں اس خنجر کے چلنے کی آواز آتی تھی۔ اتنا کرخت خنجر حسین کی گردن پہ رکھا گیا، لیکن زہر سے اتنا بھرا تھا کہ رکھتے ہی خون کی بوند نکلی، اس خون کی بوند نکلتے ہی حسین کو اس خنجر نے نہیں تڑپایا، کربلا میں آنے والی ایک آواز نے تڑپا دیا، حسین تو نے میرے دودھ کی لاج رکھ لی ہے۔ نگاہ اٹھائی تو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ میدان کربلا سے نکیلے پتھر اٹھا رہی تھی جہاں حسین نے گرنا تھا، جہاں حسین نے گرنا تھا ماں نکیلے پتھر اٹھا رہی ہے، اور پھر جب خنجر چل پڑا تو خون کی موٹی فوار نکلی، ایک آواز نے حسین کو تڑپا دیا، اور دوسری آواز یہ تھی حسین تو نے میرے خون کی لات رکھ لی۔ نگاہ اٹھائی تو حیدر کرار شیر خدا بھی سامنے کھڑے ہیں، ساری کائنات کے مشکل کشا، آج حسین کی باری خاموش کیوں کرے؟ آج مشکل کشائی کہاں ہے؟ آواز آتی ہے حیدر کی بارگاہ سے، میں اس کا مشکل کشا ہوں جو میری مدد چاہتا ہو مانگتا ہو، حسین نے مانگی نہیں ہے تو میں حسین ثابت قدم ہے اس کی بارگاہ۔ بدر میں فرشتوں کے ذریعے مدد کرنے والے مولا آج تیرے فرشتے کہاں ہیں؟ علی اصغر کا حلق چل گیا، علی اکبر کا سینہ جل گیا، اس کی بارگاہ سے بھی یہی آواز آئی، لوگوں حسین نے اللہ کی حضور سے مدد طلبی نہیں کی، اگر امام علی اصغر صحن کربلا میں ایڑی رگڑتے تو نسبت ابراہیمی رکھنے والے اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے ایک آب زمزم نکلا،
یہاں نسبت محمدی ہے. لاکھ چشمے آب زمزم کے، مکے والا آب زمزم بھی یہی پلٹ کے دوڑ کے آ جاتا. خدا کی قسم یہ پانی کے طالب نہیں تھے، مصطفیٰ کی امت کے یتیموں کو، دکھیوں کو بچانے کے لیے اپنے خون کا پانی دے رہے تھے. دوستو پھر جب مولا علی کائنات کی آواز سنی نا امام حسین نے کہ تو نے میرے خون کی لاج رکھ لی، اس حال میں آقا حسین نے عرض کیا بابا آ کے دیکھیں جب کوفہ کے سفر پر آپ نے اونٹوں کے کجاوے رکھے تھے اور سوٹی سے نشان لگائے تھے، ہینا علی اصغر بن علی بن حسین اور ہینا علی اکبر بن حسین، ہینا قاسم بن حسن، ہینا اونو محمد بن جعفر، یہاں عباس بن علی، آپ نے نشان رکھے تھے یہاں عباس کرے گا، یہاں علی اصغر، یہاں علی اکبر. بابا آ کے دیکھیں کوئی شہزادہ اس دائرے سے باہر تو نہیں ہے. اس وقت مولا کائنات کی کیفیت کیا ہوگی، حالت کیا ہوگی. اور پھر 4 آوازیں کربلا میں حسین کو تڑپا رہی تھی. تیسری آواز وہ یہ تھی کہ جب خنجر چل گیا اور گردن کٹ گئی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اس وقت ایک تیسری آواز نے خدا کے عرش کو ہلا دیا اور وہ آواز یہ تھی حسین تو نے میرے کندھوں کی لوری لمبا لیا. پانی پینے کی 6 سنتیں سارا سال تمہیں ملتی ہیں، غم حسین کا آنسو بھی مصطفیٰ کی سنت ہے. اور اس سے اچھا موسم اور کیا ہے کہ یہ موسم نبی کی اس سنت کو پورا کرنے کا ہے. حضور نے فرمایا 2 آنکھیں کبھی جہنم میں نہیں جلے گی، ایک اللہ کی مخلوق کے پہرے کی حفاظت میں جاگنے والی، دوسری میرے خوف سے رونے والی. اور پھر جس غم میں مصطفیٰ روئے اس سے بڑا آنسو کیا ہو سکتا ہے. نبی روتے تھے تو خدا کا عرش بھی روتا ہے، ملائکہ افق پر روتے ہوں گے. ارے آؤ آج وقت ہے مصطفیٰ کی یہ سنت لینے کا. شاید اس بارگاہ میں تیرا شربت آج اتنا قیمت نہ رکھتا ہو جتنا غم حسین کا آنسو قیمت رکھتا ہو. شربت کے مٹکے نہیں دے سکتا تو نہ صحیح، ایک آنسو کی بوند بھی اگر تو پیش کر گیا تو سمجھو تیرا غم اس سینہ مصطفیٰ کے غم میں شریک ہو گیا، راکہ کے درد میں شریک ہو گیا. حاضرین محترم آئیے پھر جب حضور نے فرمایا کہ حسین تو نے میرے کندھوں کی لاج رکھ لی، حسین تو نے میرے پشت پر سوار ہونے اور 70 تسبیحاں سجدے میں پڑھنے کی لاج رکھ لی، تو نے میرے زبان کے چسوانے کی لاج رکھ لی. آگے سے آقا حسین نے عرض کیا نانا جان آپ نے میری خاطر سجدے میں 70 تسبیحاں پڑھی تھی نا، میں نے اولاد کی ساری تسبیح محمد کے نام پہ قربان کر دی، ایک ایک دانہ تسبیح کا میں نے قربان کر دیا ہے. آگے دیکھ لیں ایک ہم شکل مصطفیٰ رہ گیا تھا اور وہ بھی میں نے آپ کے نام پہ فدا کر دیا اور آپ کے نام پہ قربان کر دیا. دوستان عزیز احتشام جب یہ 3 آوازیں حسین کو تڑپا رہی تھی، پھر ایک چوتھی آواز وہ زمینی آواز نہیں تھی، وہ اوپر سے آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. سب کچھ دے کے بھی مطمئن رہنے والے حسین، سب کچھ دے کے بھی سکون پانے والے حسین، سب کچھ دے کے بھی فکر نہ کرنے والے حسین. آ جاؤ دونوں مقام آپ کے لیے ہیں، راضیۃ مرضیہ، آپ نے خدا کو راضی کر دیا، اب خدا کو راضی کر دیا. ساری کائنات رب سے سودا کرتی ہے. سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ عنہ جب مدینہ پاک میں قید پڑ گیا دور خلافت تھا تو تاجر بڑی بڑی منڈیوں کے آئے، عثمان ہمیں یہ غلہ بیچ دے ہم خرید کر آگے دیں گے. حضرت سیدنا عثمان غنی نے فرمایا مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے. پھر بولی لگی اس سے بھی زیادہ ملتا ہے. ایٹ لیسٹ فرمایا مدینے کے دکھیوں کو آواز دو. بوریوں کے منہ کھول دیے. جب سارے غریب اٹھا کے لے گئے تو تاجر استہزاء مذاق کرتے ہوئے تالیاں بجانے لگے، ان غریبوں سے تمہیں کیا ملے گا، امیروں نے تو پھر کچھ نہ کچھ لٹا دینا تھا.
سیدنا عثمان غنی نے فرمایا میں نے اپنے رب سے سودا کر لیا، میں نے اپنے رب سے سودا کر لیا۔ ہر کسی کا سودا رب کے ساتھ تھا، لیکن آج جب حسین نے خدا سے کچھ بھی نہیں مانگا، اس وقت خدا نے خود کہا حسین آج میں خود تجھ سے سودا کرتا ہوں۔ اور سودا یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس تھا آپ نے ہمیں دے دیا، اور اب جو کچھ میرے پاس ہے مجھے دینے کا ہے، باقی چھٹی کر۔ حسین کا بغض سینے میں رکھ کے جنت کی ہوا تو نہیں ملتی، بنائی خدا نے ہے دی حسین، بنائی خدا نے ہے دی حسین کو ہے۔ اس لیے ایک صحابی نے پوچھا آقا جنت میں بجلی ہوگی؟ برق کا لفظ ہے، آج بھی برق کی رفتار فزکس میں موجود ہے۔ آقا کیا جنت میں بجلی ہوگی؟ حضور نے فرمایا ہاں جنت میں بجلی ہوگی۔ اتنا جواب کافی تھا، نام، لیکن حضور نے آگے ایلیبریٹ کیا، وضاحت کی۔ حضور نے فرمایا جب میرا عثمان جنت میں قدم رکھے گا تو ساری جنت چمک اٹھے گی۔ بتاؤ اگر حسنین کے غلام جنت میں جائے تو جنت چمک اٹھے گی، جب سردار آئیں گے تو نور کا عالم، پھر نور کا عالم، یہ روشنی اور چمک کا عالم بولو کیا ہوگا؟ اور چونکہ یہ اصول ہے کہ جو جہاں سے آتا ہے لوٹ کر وہیں جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جہاں جہاں سے تیری مٹی لے کے بنایا گیا تیری قبر اس وقت انگلینڈ تو میتیں آ رہی ہیں کہ مٹی اتنے دی گئی ہے قرآن پاک سبحان اللہ۔ اور آقا جو جہاں سے اس نے فرمایا کہ نبی کی کا مثال ہی وہاں ہوتا ہے جہاں اس کا مدفن ہوتا ہے۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنے اصل کو لوٹتی ہے۔ آدم علیہ السلام کا خمیر جنت میں تیار ہوگا، اس لیے قل اہل ایمان نسل آدم کہاں جائیں گے؟ بولو بولو جنت میں جائیں گے۔ وہ آئے بھی جنت سے تھے اور جائیں گے بھی جنت میں۔ حسنین جنت سے نہیں آئے، یہ خون مصطفیٰ ہے اور خون مصطفیٰ من اللہ نور، یہ اللہ کی طرف سے آئے۔ کس کی طرف سے؟ بولو اللہ کی طرف سے آئے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا ہر کسی کا گھر جنت میں ہوگا، میرا گھر خدا کے عرش میں ہوگا اور میری اہل بیت کا گھر خدا کے عرش کے نیچے۔ 8 جنت حسنین کی کلونیاں ہیں۔ مومنین جنت کے وارث ہیں، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ سورۃ المومنون 18واں سپارہ آیت نمبر 10 آیت نمبر 11۔ قد افلح المؤمنون، مومن جنت کے وارث ہیں، حسنین جنت کے سردار ہیں۔ What is the difference between the personalities, identities and properties؟ فرق کیا ہے؟ فرق سنیں، وارث اپنی وراثت میں رہ سکتا ہے، وارث اپنی وراثت میں رہ سکتا ہے۔ اس لیے جس کو جنت کا جو محل نام وارث بنا دیا جائے گا وہ اس میں رہے گا، اور ایک بار جب جنت میں چلے جائیں گے دوبارہ نکالے نہیں جائیں گے، ایسا ہی ہے نہیں؟ لیکن یہ پابندی حسنین کے لیے نہیں، باقی سب جائیں گے تو نکالے نہیں جائیں گے، وہ وارث ہیں۔ اور سردار جو کلونی کا مالک ہے وہ چاہے کلونی میں رہے یا نہ رہے، 8 جنت حسنین کی کلونیاں ہیں۔ وہ آئیں گے کہنے کے وعدے پورے ہو گئے، دار ہو گئے، مل گیا سب کچھ، جی مل گیا، اچھا شدا آباد رہو، خوش رہو، میرے نانا دی محبت کرو، پیار کر کے پھر جائیں گے۔ ان کا اصلی گھر خدا کے عرش کے سائے میں،
اور حضور کا گھر عرش کے اوپر ہو کر کرسی محمود، اس لیے دوستان عزیز شام بات بڑی قابل توجہ ہے. یہ ہے من اللہ نور، جو جدھر سے آئے لوٹ کر بولو وہی جانا ہے. اور بات جو خاص کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب کربلا کے میدان میں یہ سودا طے پا گیا کہ جو کچھ حسین کا تھا میرا ہو گیا، اور جو کچھ میرا ہے بولو وہ حسین کا ہو گیا. اب تیرے فیصلے حسین کی طرف ہوں. اور خاص بات یہ ہے کہ جب حسین کا سر 18,000 ظلم کی تلواروں نے کاٹ کر نیزے پہ چڑھا دیا، تو اللہ کو گوارا نہ تھا، اللہ کو گوارا نہ تھا کہ آل نیزے پر بھی تنہا رہ جائے. اس لیے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین جمع ہونا تھا، اور ضروری تھا ثقلین جمع ہوتے، تو ثقلین کو جمع کرنے کے لیے 18,000 ظلم کی تلواریں حسین کا سر تو تن سے جدا کر سکے، لیکن سر حسین سے قرآن کو پھر بھی کوئی جدا نہ کر سکا. اس لیے حضور نے فرمایا جو دونوں کو تھامے گا لن تضلوا، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. اسلام قرآن کا راستہ ہے اور پیغام مصطفیٰ کی اہل بیت کا. اس لیے شیخ الاسلام پر ایک ہی فتویٰ ہے کہ اہل بیت کے گن کیوں ہوتے ہیں. شیخ الاسلام نے فرمایا ایسے لاکھ فتوے قبول ہیں، محمد کی آل کا دامن نہیں چھوڑ سکتا. اس لیے دوستو ان دو نعمتوں سے جڑے رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی نہیں بھٹکو گے. اس لیے وہ بھٹک گیا جس نے کہا صرف قرآن چاہیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور وہ بھی بھٹک گیا جس نے کہا صرف آل چاہیے، قرآن پورا نہیں، وہ بھی بھٹک گیا. وہیں پر ہدایت ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے یُضِلُّ بِهِ کَثِیرًا وَیَہْدِی بِهِ کَثِیرًا. اس قرآن کو پڑھ کے کثیر لوگ گمراہ ہو گئے، اسی قرآن کو پڑھ کے کثیر لوگ ہدایت پا گئے. گمراہ ہو وہ ہوئے جس نے قرآن پڑھا لیکن نبی کی اہل بیت سینے میں نہیں رکھی، اور قرآن اس کو ہدایت دیتا ہے جس کے سینے میں محمد کی اہل بیت ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے جب اپنی رحمت کا تعارف کروایا تو کل عالمین کے لیے اپنی رحمت اناؤنس کی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اب یورپ والوں کو جو مل رہا ہے وہ بھی اللہ کی رحمت سے مل رہا ہے، اور جو اپنوں کو مل رہا ہے وہ بھی اللہ کی رحمت سے مل رہا ہے. الرحمن اس میں مبالغہ ہے، اور اس میں دنیا میں سب کو رحمت کا حصہ دیا، لیکن الرحیم آخرت میں صرف اپنوں کو رحمت کا حصہ دیا. اللہ کی رحمت کے حقدار عالمین بنائے، کل عالمین جو کچھ ہے. اور جب حضور کی بات آئی تو فرمایا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. میرے حبیب کی رحمت بھی کس کے لیے ہے؟ للمسلمین نہیں، بولو ذرا للعالمین. اپنے بھی بیگانے بھی، خدا کی رحمت کے بھی حقدار، مصطفیٰ کی رحمت کے بھی بولو حقدار. چونکہ کتاب مبین کو نور کے ساتھ اور ثقلین میں آل اور کتاب دونوں کو جوڑا تھا، اس لیے جب قرآن کی بات آئی تو قرآن کی رحمت للعالمین اناؤنس نہیں کی. فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. اپنی رحمت للعالمین، مصطفیٰ کی رحمت بولو للعالمین. اور یہاں لام برائے تملیغ ہے، اور تملیغ کا حق ثابت کرتا ہے. مصطفیٰ کی رحمت پر بھی اپنوں بیگانوں سب کا حق، خدا کی رحمت پر بھی اپنوں بیگانوں سب کا حق. لیکن جب قرآن کی شفا اور رحمت کی بات آئی تو فرمایا قرآن سے بے ایمان نہ شفا لے سکتا ہے نہ رحمت لے سکتا ہے. مولا یہ کن کو ملے گی؟ نہیں فرمایا للمسلمین، فرمایا للمومنین. یہ مومنوں کو شفا رحمت دیتا ہے. آقا مومن کون ہے؟ فرمایا جس کے سینے میں علی ہے، زہرا ہے، حضرت. صحابہ نے عرض کیا حضور آج صحابہ کی تعداد لیمیٹڈ ہے، 1.25 لاکھ گنی چنی ہے. ہمیں منافقوں کا بھی پتہ ہے
اور مومنوں کا بھی پتہ ہے ایک وقت آئے گا کہ لوگ مسلمان اربوں خربوں میں چلے جائیں گے، تب ٹوپیاں ایک جیسی، مسجد ایک جیسی، ٹائر پتھر ایک جیسا اور محلے ایک جیسے، کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوگا۔ اس وقت کوئی مینشن نہیں کرے گا۔ کیسے پتا چلے گا بھرے مجلس میں منافق کون ہے مومن کون ہے؟ حضور کوئی پیمانہ عطا کر جائے۔ حضور نے فرمایا کہ مجمع لاکھوں میں ہو یا کروڑوں اربوں میں، تھوڑا ہو یا زیادہ، چیک کرنے کا پیمانہ ایک ہی۔ کپڑے کی دکان 4 فٹ کا پھٹا ہو، وہاں بھی ایک ہی پیمانہ قاض ہے۔ وہ 200 فٹ کی لمبی دکان ہو کپڑے کی، وہاں بھی پیمانہ ایک ہی ہے، گز ہے۔ دودھ والا پانی ہو یا پانی والا دودھ، پیمانہ ایک ہی ہے۔ منافق اور مومن کا چیک کرنے کا قیامت تک مصطفیٰ نے فرمایا پیمانہ ایک ہے۔ میرے علی کا ذکر چھیڑنا، میرے علی کے تذکرے کرنا، کبھی من کنت مولا فاز علی مولا پڑھنا، کبھی النظر الى وجہ علی عبادہ کہنا، کبھی النظر الى علی عبادہ کہنا، کبھی ذکر علی عبادہ کہنا، کبھی انا مدینۃ العلم علی بابھا فمن اراد المدینہ فلیات الباب، کبھی کہنا انا دار الحکمہ علی بابھا۔ ارے علی کی گفتار، رفتار، حسن، جمال، علم، حلم، عمل، کردار کی باتیں سننا۔ علی کا نام سن کر اگر پیٹ میں مروڑ آ جائے، ماتھے پہ تیوڑی آ جائے، آنکھیں چدے آ جائیں اور چہرہ بجھ جائے، سمجھ لینا بے ایمان منافق ہے۔ علی کا نام سن کے کھیل اٹھے، سمجھ لینا عاشق محمد۔ اس لیے قرآن سے فیض لینے کے لیے سینے میں آل ہونا شرط، اور نبی کے خون کا نور ہونا شرط۔ اس لیے دوستو یہی پیغام تحریک منہاج القرآن کے قائد نے ہر سینے میں اتارا ہے کہ ہم صرف مدرسوں میں اور مساجد میں حفظ قرآن اور تفسیر قرآن ہی پڑھنے والے نہ بنے۔ اپنے بچوں کو مدرسے میں قرآن اس لیے پڑھاؤ کہ انہیں قرآن سے کربلا سکھایا جائے، انہیں مدرسوں میں قرآن کے ذریعے سے علی اصغر کی شان بتائی جائے، علی اکبر کا مقام بتایا جائے، تاکہ یزیدی اور حسینی فکر قرآن کے ذریعے اور آگ کی مودت کے ذریعے آگے بڑھتی چلی جائے، اور نوجوان نسل مصطفیٰ کے دین کی آبیاری کرنے والے بنے، نہ کہ خالی مدرسے کے طالب بن کے مسجد کے امام بن جائیں اور پھر روٹی روزی کا سلسلہ اپنے انقلاب کے انقلاب آفری جماعت پیدا کیے جائیں، اور اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتے جب تک قرآن کی فکر کے ساتھ ساتھ حسین کی فکر دونوں نصیب نہ ہوں۔ اور قرآن نے نماز 750 مرتبہ اناؤنس کی، لیکن افلا یتفکرون افلا یتدبرون، یہ نماز سے بھی کہیں بڑھ کر ارشاد فرمایا وہ یتفکرون یتدبرون۔ میرے شہر سیالکوٹ کا ایک کلندر ہے جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، لیکن ہر داڑھی والا اسے علامہ کہتا ہے۔ نام تو آتا ہوگا علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ اقبال نے اس لیے پیغام یہ نہیں دیا کہ حفظ قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، حالانکہ بلانے والی شے حفظ ہوتی، نہیں کہا حفظ قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یا ترجمہ قرآن ہم نے نہ بلایا ہوتا۔ غزل میں فرق نہیں آتا تھا، لفظ لگ سکتا تھا، لیکن اقبال کہتا ہے درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ ایک زمانہ دنیا ہے، ایک زمانہ اللہ کی ذات، لا تسب الدہر فإن درس ہے، اور وہ محمد کی اہل بیت کی محبت، نبی کی اہل بیت کی محبت۔ اس لیے اس درس کو آج اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس درس فکر کو اپنے سینے میں پرونے کی ضرورت ہے۔ دوستو آج ہمیں ضرورت ہے سمجھ کی کہ اپنے نسلوں کو تیار کریں، اس پر ذکر حسین سن کر خالی
لذت اور سکون حاصل نہ کریں بلکہ بطور فکر ایک تحریک بنا کر اپنی زندگی میں اپنی نسلوں تک چلا جائیں تاکہ آنے والی نسلوں میں کوئی بچہ جدیدی فکر کا نہ آئے، بچے حسینی فکر کے پیدا ہوں۔ اس لیے میاں محمد بخش نے فرمایا سیکھا اتے مکھن پکونا ڈاڈا اوکھا کم، اگ بلدی ہوئے اتے لوہے دی سیخ رکھی اتے مکھن رکھ دی کم ہو جائے گا؟ حسین نے کھلا رہا سیکھا اتے مکھن پکونا ڈاڈا اوکھا کم، بچڑے دے کے دین بچانا سخی حسین لگا۔ اس لیے ضرورت حسنت کی ہے کہ آج ہم حسینی فکر کے مقام بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سن کر سمجھ کر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، مزہ تب ہے محشر میں سرکار کہہ دے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وما علینا الا